ہمیں خدا میں یہ مرحوم ہے، پر اگر تو سچ مجھ میں اس بات کو مانے اور جو میں کہتا ہوں اور سفر کرو تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا۔ اس لیے میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں اور ہتیوں اور فزوریوں اور کنانیوں اور ہوسیوں اور یبوسیوں میں پہنچا دے گا، اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا، اور تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، ان کے سے کام کرنا اور نہ ان کے سے کام کرنا، بلکہ تو ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا۔ آمین۔ سب بولے ہاللیلویہ۔ عزیزو، بائبل مقدس کا یہ حصہ جو آج آپ نے پڑھا ہے یہ بڑا اہم ہے۔ گو اس میں آپ کو آج کے اس فنکشن کے مطابق، اس موقع کے مطابق کوئی ایسا لفظ نہیں ملا ہوگا، پر تو بھی ہے۔ آپ کی نظر میں ہے یا نہیں ایک بات علیحدہ ہے، پر میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ عزیزو، دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ جو کوئی یہوہ خدا کو یا خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو نہیں مانتا وہ غیر اقوام ہے، اور غیر اقوام اسے کہا جاتا ہے جس کا حقیقی خالق کے ساتھ یا حقیقی خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، بالکل جدا ہوں، علیحدہ سے ہوں، جو خدا کی شریعت، خدا کے آئین، خدا کے قانون کو نہ ماننے والے ہوں، خدا کی نگاہ میں وہ غیر اقوام ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ غیر اقوام ہیں، غیر قومی ہیں۔ اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ خدا غیر اقوام کے جو کام ہیں ان سے اپنی قوم کو منع کرتا ہے۔ خدا کی جو قوم ہے نمبر 1 پر، وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہے خدا کا پلوٹا یا خدا کا بیٹا۔ اور پھر وہ سب جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والے ہیں۔ پہلے عہد کے اندر جو قوم بنی ہے وہ ہے قوم بنی اسرائیل، اور پھر خدا نے جب دوسرا عہد باندھا ہے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، تو وہ دوسری قوم ہے مسیح، جو مسیحیت کو ماننے والے، جو مسیحی ہیں۔ ہم مسیح نہیں ہیں، ہم مسیحی ہیں۔ مسیح کا مطلب ہے مسا کیا ہوا، مقرر کیا ہوا، بھیجا ہوا خدا کا خادم۔ ہم اس خادم کی کلیسیا ہیں یا اس کا بدن کا حصہ ہیں، یہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے۔ سب بولے ہاللیلویہ۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے کہ ان جیسے کام نہ کرنا۔ آپ میری بات کو سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ذرا اپنا ہاتھ اٹھائیے گا۔ پریز دی لارڈ۔ سنیے گا غور سے، آپ کے کام آئے گی۔ آپ نے ماننا یا نہ ماننا یہ بات کی بات ہے، وہ آپ کے ابھی کردار سے ظاہر ہو جائے گا کہ آپ کتنے ماننے والے ہیں۔ یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ غیر قوموں سے کام نہ کرنا۔ میں غیر اقوام کے کام بتانے لگا ہوں اب آپ کو۔ یوں تو یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے یا سیکھنے کے قابل ہے، پر اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ زیادہ باتیں کی جائیں۔ میں فوراً آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، غیر اقوام کے کام کیا ہے؟ بت پرستی۔ کیا کرنا؟ جو حقیقی خدا کو نہیں مانتے وہ بت پرست ہیں۔ وہ کسی چیز کا مجسمہ بنا کر اس کے سامنے سجدہ کریں گے، یہ ان کی پہلی نشانی ہے۔ نمبر 2، وہ جادوگر ہوں گے۔ نمبر 3، ہر وہ کام کریں گے جو خدا کے خلاف ہے، وہ خدا کے خلاف ہے۔ وہ دیویوں کو، دیوتاؤں کو پوجیں گے،
اور خدا کے کلام الہام کے برعکس چلیں گے، یہ ان کے نشانات ہیں۔ یہ ان کے کیا ہیں؟ باتیں بعد میں کرنا، کلام سنو۔ یہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ان کی نشانیاں ہیں۔ پھر وہ بتوں کے سامنے قربانیاں کریں گے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں چلوائیں گے، اور جادوگروں اور فالگیر، افزونگر، جادوگر، جتنے بھی منتری ہیں ان کی وہ سنتے ہیں، ان پر اعتقاد رکھتے ہیں، اس لیے وہ غیر اقوام ہیں۔ ان وجوہات سے یہ وہ حرکات ہیں، یہ وہ کام ہیں جن کی وجہ سے وہ خدا کی قوم نہیں ہیں، وہ خدا کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ کس کی قوم ہیں؟ وہ ابلیس کے لوگ ہیں۔ کس کے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے صاف الفاظ میں کہا کہ جو تمہارے کام ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تمہارا باپ نہیں ہے، تم خدا کے لوگ نہیں بلکہ کس کے ہو؟ ابلیس کے۔ کس کے؟ ابلیس کے۔ غیر قوموں سے ان سے کام کرنا نہ سیکھنا، ان جیسے کام نہ کرنا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج شادی اور بیاہ کے اندر جو سارے کام ہو رہے ہیں وہ کام کن کے ہو رہے ہیں؟ غیر اقوام کے۔ کن کے؟ بائبل مقدس کے مطابق جو خدا کی قوم کی رسومات ہیں وہ یہ ہیں، وہ 3 رسومات ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ منگنی، اور اس کے بعد منگنی، نکاح اور تیل کی رسم۔ یہ بائبل مقدس اس کی تصدیق کرتی ہے۔ باقی آپ جتنی رسومات کرتے ہیں تمام شیطان کی رسومات ہیں، اور یہ بابلی رسومات ہے۔ کس کی؟ بابلی۔ نمرود بادشاہ سے یہ شروع ہوا ہے۔ دیویوں اور دیوتاؤں کو پوجنا، دیویوں اور دیوتاؤں کو پوجنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ غیر اقوام کا ہے۔ کن کا ہے؟ اب بولیے گا میرے پیچھے، کن کا کام ہے؟ غیر اقوام کے یہ حرکات ہیں کہ وہ غیر معبودوں کو مانتے ہیں۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، آج شادی اور بیاہ کے اندر جتنی حرکات ہو رہی ہیں یہ غیر اقوام کی ہیں۔ یہ حرکات ہیں، یہ شرارتیں ہیں خدا کے خلاف۔ یہ رسمیں نہیں ہیں، یہ شگن نہیں ہیں، یہ کچھ اور ہے۔ ہم اپنی اولاد کو یا اپنی بیٹیوں کو یا بیٹوں کو سکھاتے ہیں کہ شگنوں کا ہم بویا ہوا کھاتے ہیں یا وہ سب کچھ آتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے۔ یہ ہم اپنی اولاد کو بکواس سکھا رہے اور بکواس کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ ساری کی ساری پیروی ابلیس کی ہے۔ یہ بابلی تعلیم کس طرح سے ہے؟ جتنی بت پرست قومیں ہیں وہ بابل کی بیٹیاں ہیں بائبل مقدس کے مطابق۔ کس کی؟ پرانا نام بابل، موجودہ نام عراق۔ پرانا نام کیا ہے؟ پرانا نام کیا ہے؟ بابل، اور نیا نام کیا ہے؟ عراق۔ جتنی بت پرست قومیں ہیں، جتنے بتوں کو ماننے والے، جادوگروں کو ماننے والے اور تمام ناپاک حرکات کرنے والی قومیں ہیں، ان کی جو ماں ہے، ان کو جو جنم دینے والی ہے وہ بابل ہے، عراق ہے۔ وہ عراق سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا تعلق ان سے ہے، کیونکہ دنیا میں جب پہلی بار بت پرستی ہوئی تو وہ بابل میں ہوئی، اور بابل کے اندر بت پرستی کروانے والا سب سے پہلے جو تھا وہ تھا نمرود بادشاہ۔ نمرود کے بعد اس کی بیوی، اس کا بیٹا۔ یہ جو آپ راک کا بت بناتے ہیں یہ اسی کے نام سے منایا جاتا ہے، یہ وہ منایا کرتے تھے۔ یہ سن جو ہے یہ بیٹے کے تعلق سے ہے۔ یہ تمام نمرود کی تعلیم ہے، اور شیطان نے جب اپنی تعلیم کو ظاہر کیا یا تعلیم اس کی شروع ہوئی تو اس کی بنیاد بابل ہے۔ ٹھیک ہے؟ بابل کا جو برج ہے وہی بابل ہے، وہی عراق ہے، ایک ہی بات ہے، وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے۔ اور بتانا چاہتا ہوں کنانی، یہ جتنی قومیں آپ نے پڑھی ہے تقریباً 15 قومیں ہیں جو کہ بت پرست ہیں، جو ملک کنعان میں رہتی تھی، خدا نے ان کو مارا۔ اور یہ جو ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے جو لوگ ہیں یہ بھی وہی ہیں، انہی کی نسل سے ہیں۔
انہی سے یہ تعلق رکھتے ہیں. یہ پاکستان جو یہ بھی پاک و ہند تھا, یہ بھی ہند تھا پہلے, بعد میں یہ پاکستان بنا. یہ پاک و ہند تھا, یہاں پر ہندو رہتے تھے. ہمارے باپ دادا, ہمارے جو پرانے لوگ تھے, بزرگ جو تھے آج سے 50 سال پہلے, وہ تمام انہی کے غلام تھے, انہی کی آتھڑیاں کرتے تھے. انہی کی تعلیم اور انہی کی رسومات آج تک وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. باوجود کلام سننے کے, باوجود سچائی کو ماننے کے, باوجود سچائی کو جاننے میں, تو بھی ہم وہی حرکات کرتے ہیں, وہی کام کرتے ہیں جو خدا کے خلاف ہے. سنڈے کو ہم چرچ بھی جاتے ہیں, دعائے بھی دیتے ہیں, ہدیے بھی دیتے ہیں, نذرانے بھی دیتے ہیں, عبادتیں بھی کرتے ہیں, مسیحی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, پر مسیحی ہے نہیں. ہیں ہم در حقیقت ہندوستانی, ہیں ہم ہندو. یہ مہندی کی رسم, یہ مائیاں, یہ گھڑولی, یہ چپنیاں توڑنا, اور یہ چنری, اور یہ گانا, اور یہ تمام جو رسومات ہیں, یہ کن کی ہیں؟ یہ ان کی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ ان کی رسمیں کون سی رسمیں؟ ان کی روحانی رسمیں ہیں. مطلب آپ مسیحی نہیں ہیں ان چیزوں کے بغیر. کن کے بغیر؟ آپ توبہ کے بغیر مسیحی نہیں ہیں, بپتسمے کے بغیر مسیحی نہیں ہیں, رول کس کے بغیر مسیحی نہیں ہیں. رفاقت, تعلیم, روٹی توڑنا اور دعا میں مشغول رہنا, کتنی باتیں ہوگی. 7 ان کو مانے بغیر, اپنی زندگی میں عمل میں لائے بغیر آپ مسیحی نہیں ہیں. خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بغیر آپ مسیحی نہیں ہیں. اگر وہ ان رسومات کو نہ کریں تو وہ ہندو نہیں ہیں. اگر آپ کرتے تو پھر آپ کون ہیں؟ بتائیے گا مجھے, کون ہیں آپ؟ ہندو ہے, مسیحی تو نہ ہوئے. آپ مندر میں جایا کریں. یہ جو لوگ ان رسومات کو مانتے ہیں وہ مندر میں جائیں, چرچ میں نہیں. ان کو چرچ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, الٹا نقصان ہوگا. لیکن گنہگار کی دعا بھی گناہ گنی جائے گی. آپ کا کیا کام ہے چرچ میں جانا ہے اگر آپ نے یہ رسومات کرنی ہے؟ یہ تمام ہندوؤں کی رسومات ہیں. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. مہندی کی رسم, اور اس کے بعد میں نے آپ کو کیا بتایا ہے, یہ جو تمام رسومات ہیں یہ کن کی ہیں؟ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں. اور پتا جڑا گانا باندھے ہو کتوں ہو کہ اندہ دا مقصد کی ہے. 7 طرح کے دھاگے, 7 کلر ہوتے ہیں. یہ 7 ان کی دیویاں ہیں, 7 مندر ہیں ان کے, اور یہ وہاں سے ہو کر آتا ہے. مائیاں پائیاں دا پتہ دے کیجئے, یہ 7 دیویاں نے انہوں دیاں. ٹھیک ہے. اور 7 دیویوں کی 7 عورتیں آتی ہیں. وہ عورتیں جن کا بیاہ نہ ہوا ہو تو وہ وہاں پر رہتی ہیں, اور جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ مائیاں اپنے طرف سے وہ چنری اور وہ دھاگے اور وہ تمام چیزیں بھیجتی ہیں. اور پھر وہ جڑی اینی جی نال ایک انہاں دا ٹول پتلی جی نال پڑکدی پھر دی ہے گانے دے نال, وہ کی ہے؟ وہ ان کا ایک پیر ہے, ان کا ایک دیوتا ہے جو اناج کا دیوتا ہے, وہ اس کی نشانی ہے. 7 طرح کے دھاگے, 7 طرح کی ڈوریاں, یہ جو نشان آتے ہیں ان کے دیوے اور دیویاں اور دیوتاؤں کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو چنری ہے وہ بھی 7 مندروں سے ہو کر آتی ہے, اور پھر وہ لا کر اپنی لڑکی پر یا لڑکے پر چڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو آپ گھڑولی بھرتے ہیں, اس کا پتہ کیا مطلب ہے؟ بھابیاں جو ہیں لڑکے کی یا لڑکی کی, وہ گنگا جمنا میں جاتا ہے. گنگا جمنا ان کا دیوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے. ان کا دیوتا ان کا خدا ہے, اور اس کا پانی لا کر لڑکی کو یا لڑکے کو سے نلاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے. تو اسی اگر کہو جی ویکھو جی اسی تو انجتے نہیں کرتے, پر کرتے ہو ہی رہے ہو نا. آکھیا تے ہی جا کے نا کڑولی کر پر ننگے ہیں, آکھیا تے نا گانا بنا ننگے ہیں, آکھیا نے اے تے مہندی لا ننگے ہیں, تے مائیاں پا ننگے ہیں. او مائیاں ہے کی نے, او 7 دیویاں نے, 7 بدروہاں نے. کرو کڑی دے منڈے انہوں نے والے ہیں. یہ چیزیں ہیں ان کے اندر. اور یہ کیا ہے؟ یہ ناپاک حرکات ہیں, شرارتیں ہیں خدا کے حضور. ہم خدا کو ان شرارتوں سے کیا کرتے ہیں؟ غضبناک. ٹھیک ہے. ایک شگن ہو رہا ہے, ڈھولکی بجنی چاہیے, اگر نہ بجے تو شگن ہی نہیں, یہ تو پھر ویاہ ہی نہ ہویا. یہ مطلب جنہوں نے کہتے ڈھولکی نہیں بجے تو ویاہ ہی نہیں ہوئے انہوں نے, وہ دوبارہ ویاہ کرانا اپنے. ٹھیک ہے. یہ شرارتیں ہیں, یہ خدا کے حضور شرارتیں ہیں. اور شرارتی کا مطلب کیا ہے؟ شریر,
जो खुदा को नापसंद है। शरीर कौन है? शैतान। ये शैतान की हरकत हैं जो हम सर अंजाम देते हैं। हम हैं मसीही, हम यसु मसीह को मानने वाले हैं। यहूदियों की हिस्ट्री पढ़ो, मसीह की हिस्ट्री पढ़ो, कितने को करतूत हैं जिन्होंने खोली है जी असी खोलने हैं। हम जो पाकिस्तानी हैं, गोरा ने कभी वेख्या ने? देखो तुहानू ज़्यादा पैसे ने तो तमाम उल्टे काम, तमाम उल्टी हरकत हम में पाई जाती हैं और ये तमाम गैर अकवाम की हैं। और इसका नुकसान क्या है? पैसा हम ज़ाया करते हैं, वक़्त हम ज़ाया करते हैं और खुदा के ज़ुर गुनहगार भी ठहरते हैं। हो सकता है रिश्तेदार खुश होन या ना होन, ये भी गल है, और नुकता चीनी काट के टुर जान। खुदा भी रुस गया तो रिश्तेदार भी रुस गए, ना ये जहान मिठा तो ना अगला डिठा, कुछ भी ना। ठीक है, तो लिहाजा करने की क्या जरूरत है? खुदा के कलाम को माने, सिर्फ रस्मात को, उन रस्मात को सर अंजाम दें जो बाइबल मुकद्दस में है। बाइबल मुकद्दस की क्या रस्मात है? मैंने आपको बताया है, मंगनी, और उसके बाद क्या है? निकाह है, और तेल की रस्म है। तेल से जब मखसूस किया जाता था बादशाहों को बादशाही करने के लिए, या नबियों को, अंबिया कराम को मखसूस किया जाता था। इससे मुराद है किसी को इख्तियार देना। ठीक है, जिन्हें दुआ नहीं की होंगी वो भी आके कुड़ी नूं तेल लाण दिया होंदा, भावें बदरूआ ना भरिया होए तो कुड़ी दे उत्ते हथ रखण दे हैं। तेल लगाने का मतलब क्या होता है? ये कोई दिखावा थोड़ा है, इसके पीछे एक लॉजिक है भाई, उसको समझने की कोशिश करें। आप बच्ची को बरकत दे रहे हैं, आप उसको डेडिकेट कर रहे हैं, मसा कर रहे हैं, उससे किसी चीज के बारे में बाइख्तियार कर रहे हैं। उसे एक मर्द के साथ जिंदगी बसर करने के लिए, शोहर के साथ जिंदगी बसर करने के लिए हम मुकर्रर कर रहे हैं। तो किन हाथों से मुकर्रर करें, किस नीयत से कर रहे हैं? आपके पास है क्या कि जब आप मखसूस करने के लिए आए, तेल लगाने के लिए आए? मतलब ये, इसको समझने की जरूरत है, आपको समझाने की ये जरूरत पड़ी है मुझे, या मैं आपको इसलिए ये बातें कर रहा हूं। अगर आप यहाँ पर आए तेल लगाने के लिए तो आपके अंदर कोई दुआ भी होनी चाहिए, दुआ भी दें उससे कुछ साथ। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। आमीन। किथे गए? ओ ना दी कुड़ी नूं तेल लाण गए, बड़ी गल है भी, क्यों उन्होंने लाना नहीं आया? ओ भाई समझने की कोशिश कर, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। मैं जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड जा खादिम हूँ, अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अपनी तरफ से, पर ये खुदा का कलाम है, सच्चाई है, बर्दाश्त करें। क्या मिट्टी झाड़नी है ना, आया फॉर्मेलिटी पूरी की बढ़ गया, ठीक है, पर उसे रोयो ना किहड़े पादी के पिछे लगे हैं, आप भी आगे साढ़े सानू भी। तो लिहाजा अच्छी बात ये है कि आप अपने खादमों से सीखें, ਜਿਹੜੇ ਚਰ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ किथे ने, ये वाकई इंज है? उस बार तुम दसेगा कि वाकई। और ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो हिंदुओं की रस्मात मैंने आपको बताई है, आप हिंदुओं से जाकर पूछें भाई अगर ये आप रस्मात ना करें तो पता क्या कहेगा? नो 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 नो, हम दोस्ती हो जाएंगे, हम गुनहगार हो जाएंगे अगर हम ना करें। हम तो अपने देवता और देवियों और अपने गुरुओं के खिलाफ हो जाएंगे। उन्होंने इन्नी फिक्र है कि तुहानू तुसी उन्होंने देवते ते देवतियां दी गल पूरा करने वास्ते अपने नूं रगड़ ही देंदे हो, जिंदे नूं मार देंदे हो। जो जिंदा है उसे अपनी जिंदगी में आपने मार दिया। काश के वो हम में जिंदा हो, काश वे हम में सूरत पकड़े। सब बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हासिल कलाम जो मेरे लिए और आपके लिए ये है कि गैर कौमों से काम नहीं करने। और गैर कौमें क्या करती हैं? ये रस्मात करती हैं, ये देवियों और देवताओं के साथ ताल्लुक रखती हैं। इन्हां तो बाज आ जाओ, मुड़ जाओ। इत्थे ना मुड़े तो साइयां तुहानूं अग च पाना है। ये मैं तुहानूं दसदा, अग दा बालन ना बनो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना, मत्ती की इंजील में लिखा है, अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रख दिया गया है, जो दरख्त अच्छा फल ना लाए वो काट डाला और आग में झोंक दिया जाएगा। वो दरख्त तुसी ते मैं वा। जे अगर असी अपनियां इन नपाक हरकतां तो बाज ना आए तो जरूर है
کہ اس آگے دے وچ ضرور بلانگے جیڑی ساڑے واسے بنائی گئی ہے گنہگار لوکاں واسطے. انہاں گلاں نوں سنو تے جا کے غور کرو انہاں تے چھڑ دیو انہاں حرکتاں. اے کم غیر قوماں والے چھڑ دیو, خدا دی پرستش کرو, خدا دی عبادت کرو جے کچھ لبنا جتے. ورنہ نہ تانوں اج تک کوئی لبیا ہے نہ رسماں چ نہ لبنا ہے. ہاں اینڈ تے لبے گا, ضرور لبے گا, ضرور شیشہ تسی ویکھو گے تے صرف پچھتاوا لبے گا.